نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا للعلم سهل الله له طريقا في الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلباء، ہمارے یہ مدارس اسلامیہ صرف بر صغیر ہی کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے صحیح ترجمان اور اسلام اور مسلمانوں کی صحیح ترجمانی کے لیے اللہ رب العزت نے اس سلسلے کو جاری و ساری کیا ہے. امت کے زوال کے اس دور میں احیاء دین، احیاء تعلیم دین کے لیے اللہ رب العزت نے امت کے اکابرین کے ذہن و دماغ میں ہمارے مدارس کی جو شکل و صورت ڈالی اور ان مدارس کو ہمارے اکابرین نے اس ملک میں شروع کیا، یہ اسلام کے کسی معجزے سے کم نہیں. آپ جانتے ہیں کہ انگریز جب اس ملک میں آئے تو انگریزوں کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے اس ملک کے مسلمانوں کو ایمان اور اسلام سے اور دین سے بے بہرا کر دیا جائے، اس سے دور کر دیا جائے اور اس کے جسم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کریت کر نکال دیا جائے. اس کے لیے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ایسی سازشیں کی کہ اگر ان کی سازشیں چل جاتی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا. مگر اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان اکابرین کو جنہوں نے امت کو مدارس کی شکل میں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اور اس نے ان پچھلے 150 سالوں میں ایمان اور اسلام کی حفاظت کا جو بیڑا اٹھایا اس کی نظیر تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتی. یہ ہمارے مدارس کیوں قائم کیے گئے، اس کا مقصد کیا، ایک طالب علم کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے اور بدلتے حالات میں ہمیں اپنے آپ کو امت کی رہنمائی کے لیے کیسے تیار کرنا، یہ وہ بنیادی سوالات ہے جس سے واقف ہونا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ان مدارس کا پس منظر تو یہ ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ تو اللہ رب العزت نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بنایا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور انہوں نے ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی دینی اور دنیاوی ہر قسم کی رہنمائی اور رہبری کی. اخیر میں احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آئی اور
دار ارقم ابن ابی ارقم سے ہو کر مدرسۃ الصفا سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. یہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتا رہا. دار ارقم ابن ابی ارقم کو میں کہتا ہوں کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی غیر اقامتی درسگاہ، یعنی وہاں پر رہنے کھانے کا انتظام نہیں تھا. مکہ مکرمہ میں جو صحابہ مسلمان ہوتے تھے وہ دین سیکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دار ارقم ابن ابی ارقم میں پہنچ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھاتے تھے. حضرت عمر نے بھی وہیں پر اسلام قبول کیا. پھر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منتقل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک چبوترا قائم کیا جس کو صفا کا نام دیا گیا. تو وہ اسلام کی سب سے پہلی اقامتی درسگاہ کہ جو صحابہ دور دراز سے آتے تھے اور علم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ وہاں پر رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی موقع ہوتا تھا ان کے بیچ چلے جاتے تھے اور ان کو دین کی تعلیم دیتے تھے. اسی مدرسے کے ممتاز شاگرد سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور بھی بے شمار صحابہ نے یہاں سے کسب فیض کیا. تو اس طرح سے اس دین کو زندہ رکھنے میں مدرسۃ الصفا نے بڑا اہم رول ادا کیا. اور آپ دیکھیں گے یہ جتنے بھی صحابہ جنہوں نے اسلام کی بڑی اہم خدمات انجام دی وہ نوجوان صحابہ تھے. احادیث مبارکہ کو حضرت ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ امت تک پہنچایا. 5000 سے زیادہ روایتیں ہیں ان کی. حضرت ابو ہریرہ کی عمر کتنی تھی؟ 20-25 سال کی عمر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صرف 2.25 سے 2.5 سال رہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ حضور اپنے حجرے شریف سے نکلتے تھے جب تک کہ واپس نہیں جاتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے نہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور مجلس سے کھڑے ہوتے تو میں ان کو تاکتا رہتا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. میں دیکھتا کہ آپ اپنی کسی ضرورت سے نہیں جا رہے تو میں فوراً ان کے ساتھ چلا جاتا. تو کوئی دقیقہ اور صحابہ 20-30 سال رہے، انہوں نے اتنی روایتیں نہیں نقل کی جتنی حضرت ابو ہریرہ نے نقل کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حقیقی طالب علم کی حیثیت سے رہے آپ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کیا جا سکتا ہے اگر اسی انداز میں محنت کی جائے اور اسی انداز میں آدمی اس کے پیچھے لگ جائے کہ کتابیں ہوگی کفن اپنا اور مدرسہ ہوگا مسکن اپنا، کہ اپنی کتاب اپنا مدرسہ اپنی مسجد اور اس کے علاوہ طالب علم کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ایک موقع پر لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب نے طالب علم کے سامنے تقریر کی اور تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بتاؤ حقیقی طالب علم کون؟ تو طلبہ نے کہا کہ وہ جو پڑھنے کے لیے آئے. حضرت نے کہا نہیں، حقیقی طالب علم وہ ہے جو یہ کوشش کرے کہ کوئی ایک سیکنڈ بھی اس کا ایسا برباد نہ ہو جس میں اسے کسی چیز کا علم حاصل نہ ہوا. ہر لمحہ ہمیشہ سوائے علم حاصل کرنے کے اور دوسری کوئی اس کی فکر ہی نہ ہو. خود مفتی شفیع صاحب کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب مطالعہ کرنے کے اتنے شوقین تھے کہ دوپہر میں جب چھٹی ہوتی تو انہوں نے ناظم کتب خانہ سے دوستی کر لی. بچے کھانے کے لیے جاتے تھے اور مفتی صاحب کتب خانے کے چلے جاتے تھے اور وہ باہر سے بند کر کے چلے جاتے تھے. یہ اندر کتابیں پڑھتے رہتے تھے. جب ظہر سے پہلے آتے کھولتے اور جاتے اور جا کر، حالانکہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، ان کا گھر بھی وہیں پر تھا، اس کے باوجود بھی رات میں بھی رات بھر کتاب پڑھتے تھے. کہا ناظم کتب خانہ کو اگر کوئی کتاب نہیں ملتی تو کہتے شفیع کو بلاؤ. تو مفتی صاحب آ کر نکال کر دیتے کہ یہ کتاب ہے. کہا دارالعلوم کی ساری کتابیں ان کے دماغ میں ایسے بیٹھ گئی تھی کہ کون سی کتاب کہاں پر رکھی ہوگی.
تو انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا. وہ کہتے ہیں کہ رات میں دیر سے گھر پر پہنچتا تھا تو ہماری والدہ انتظار کر کے بیچاری سو جاتی تھی. پھر اس کے بعد جب میں پہنچتا تھا تو اگر کبھی گوشت کا سالن بنا ہوا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا، تو وہ چربی جم جاتی تھی تو میں ویسا کہ ویسے ہی اس کو کھا لیتا تھا. کبھی نخرے نہیں کرتا تھا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اللہ نے ان سے کیسا کام لیا، معارف القرآن ان سے لکھوائی 10-12 جلدوں کے اندر میں، جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں چھپ گئی. انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا، فرینچ میں ترجمہ ہوا، دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوا. جواہر الفقہ لکھی، جتنے جدید مسائل ہیں اس کی بنیاد آپ نے فراہم کی. اس کے علاوہ بے شمار کتابیں آپ نے لکھی، 50-100 کتابوں کے مصنف ہوئے. آپ نے دارالعلوم کراچی کو وہاں پر قائم کیا، جہاں سے ہزاروں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خود آپ کے صاحبزادوں نے علم حاصل کر دنیا میں اپنا نام بنایا، امت کی خدمت کی. تو اس لیے آپ کی طالب علمی کا جو زمانہ ہے، یہی زمانہ آپ کے بننے اور بگڑنے کا ہے. یہاں پر اگر آپ بن گئے تو کہیں پر جا کر بگڑ نہیں سکتے، اور یہاں پر بگڑ گئے تو کہیں جا کر آپ بن سکتے نہیں. یہ سانچہ ہے. جیسے اگر موم بتی کسی سانچے میں بن رہی ہے، وہ ٹیڑھا ہو گیا تو اس موم بتی کو کہیں سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ بعد میں نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ بگڑ گئے تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت سدھار نہیں سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مدرسے کی 4 دیواری کا بنا ہوا کہیں بگڑ نہیں سکتا، اور یہاں کا بگڑا ہوا کہیں بن نہیں سکتا الا من رحم ربی. لہذا اس بنا پر آپ یہاں آئے ہیں، حقیقی طالب علم بن کر رہیں کہ پورا آپ کا وقت صرف طلب علم میں خرچ ہو. آپ اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان اور اچھا عالم بنانے کی کوشش کریں. آپ کے لیے یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مدارس کا قیام عمل میں لائے. ورنہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، درختوں کے نیچے پڑھتے تھے. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی کتاب صفحات من صبر العلماء میں لکھا ہے کہ ہمارے سلف صالحین نے علم کے لیے جو محنت کی ہے، تو آپ ایسا نہ سمجھے کہ یہ لاکھوں اور ہزاروں کتابیں جو لکھی گئی ہے وہ لوگوں نے اے سی میں بیٹھ کر اور بہترین کھانے کھا کر کہا. اس کے پیچھے دنیا کے بہترین انسانوں نے اپنی زندگیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا سب کچھ کھپایا، تب جا کر یہ کتابیں ہمارے سامنے آئی اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اگر انہوں نے قربانی نہ دی ہوتی تو یہ کتابیں ہمارے پاس نہ ہوتی، اور کتابیں نہ ہوتی تو ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے تھے. تو ان کو کوئی سہولت نہیں ہوتی تھی. ان کا کھانے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا، رہنے کا انتظام خود کرنا پڑتا تھا، ہر چیز خود کرنی پڑتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ محنت کرتے تھے. لہذا اس بنا پر جب اللہ نے یہ ساری چیزیں مہیا کی ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا محنت کرنی چاہیے. جامعہ میں آپ تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں. والد صاحب کی طرف سے، انتظامیہ اور اساتذہ کی طرف سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں اس مقصد میں اپنے آپ کو مکمل لگائے رکھنے کی بھرپور کوشش کریں. سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں کہ بھائی میں علم حاصل کروں گا. کیوں حاصل کروں گا؟ تاکہ اس علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی آخرت میں نجات دلا سکوں، اور اپنے ساتھ امت کے جتنے افراد کو ہو سکے علم دین سکھا کر میں آخرت میں نجات کا باعث بنوں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کروں. یہ میرا اور آپ کا اور ہم سب کا علم دین کے حصول کا مقصد ہونا چاہیے. انما الاعمال بالنیات. اگر نیت اچھی ہے تو سارے کام آسان. دوسرے نمبر پر محنت اور جد و جہد. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں اللہ فرماتا ہے کہ محنت کریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستہ نہیں راستے کھول دیں گے. سبلنا بے شمار راستے، یعنی زندگی عزت کے ساتھ زندگی گزارنا، روزی کے راستے، عزت کے راستے، جنت کے راستے، سارے راستے اللہ فرماتے کہ ہم کھول دیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ محنت. لہذا آپ اپنا ذہن بنائیں کہ پڑھنے کے لیے آئے، سوائے پڑھنے کے اور کوئی مشغلہ آپ کا ہونا چاہیے نہیں. تیسری بات کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں.
اگر آپ نے اپنے آپ کو موبائل سے لگا دیا تو آپ نہ دین کے رہ سکتے ہیں نہ دنیا کے رہ سکتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ آپ خود اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں. آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کی کتاب، آپ کی مسجد، آپ کی کلاس اور آپ کے استاد، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آنی چاہیے. جامعہ موبائل کے سلسلے میں اپنا نظام اس سال بہت مضبوط بنا رہا ہے. کوئی بھی استاد اپنی درسگاہ میں موبائل لے کر نہیں آئے گا. اساتذہ کو بھی تاکید کر دی گئی ہے کہ آپ موبائل لے کر نہیں جائیں گے، اور طلباء کو بھی ملٹی میڈیا موبائل رکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. تمام گیلریوں میں سب جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کمروں میں بھی کیمرے ڈالے جا رہے ہیں تاکہ مکمل طور پر آپ پر نظر رکھی جائے. کیوں؟ آپ کے والدین نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو موبائل میں اپنا وقت خرچ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. تو پھر آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے موبائل میں اپنا وقت خرچ کرتے رہتے ہیں. یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہاں آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ طالب علم کے پاس تو موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. اس کو کیا ضرورت؟ اس کی کوئی فیکٹری چلتی نہیں، اس کا کوئی بزنس ہے نہیں، اس کا کوئی کام ہے نہیں. طالب علم اس کے لیے موبائل کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. اس کو تو کتاب کی ضرورت ہے، اس کو قلم کی ضرورت ہے، اس کو اپنا ذہن استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لہذا اس سلسلے میں سخت تاکید کی جاتی ہے آپ کو کہ آپ کے پاس ملٹی میڈیا موبائل ہے، بالکل آپ اس کو نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر بہت آپ کو لگتا ہے تو بغیر نیٹ چلے ایسا موبائل جس میں نہ چلے وہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن درسگاہ وغیرہ میں اس کو بھی آپ لا سکتے نہیں ہیں. وہاں خارجی اوقات میں بھی اس کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. مستقل ہر جگہ پر کیمرے لگانے کے ساتھ 2-2 4-4 لوگوں کو بٹھایا جائے گا جو واچ کریں گے. جو طلباء زیادہ اپنا وقت ان چیزوں میں خرچ کریں گے ان کو پکڑ کر ان کو سخت کارروائی کی جائے گی، اس لیے کہ امت آپ پر اتنا خرچ کر رہی ہے. تو وہ اس لیے نہیں خرچ کر رہی کہ آپ موبائل میں اپنا وقت ضائع کریں، وہ اس لیے پیسے دے رہے ہیں کہ آپ علم حاصل کریں. آپ جامعہ میں ایک دن کا کھانے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک دن کا کھانے کا خرچہ 5 سے 7 لاکھ روپے ہوتا ہے. ایک دن کا کھانے کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ 5 سے 7 لاکھ روپے خرچہ ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنا خرچہ جو آپ کے اوپر ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک مہینہ کا اندازہ لگاؤ کتنا ہو گیا. 5 لاکھ بھی اگر گنتے ہیں تو ایک مہینے کے کھانے کے 1.5 کروڑ روپے. کھانے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 1.5 کروڑ روپے. اساتذہ کی تنخواہ 70 سے 80 لاکھ روپے، لائٹ بل یہ وہ سب ملائے تو آپ کے پیچھے ایک مہینے کے تقریباً 3 کروڑ روپے خرچ ہو، کم سے کم. زیادہ ہو سکتا ہے، کم اس سے نہیں ہو سکتا ہے. اب اتنا جو خرچ کر رہے ہیں امت دے رہی ہے، وہ کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے دے رہی ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور آپ کو کوئی فکر نہ ہو. آپ کو کھانا بنانے کی فکر نہیں، آپ کو کپڑے دھونے کی فکر نہیں، آپ کو صرف فکر ہے تو پڑھنے اور پڑھانے کی. حضرت قاری صدیق صاحب پانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھا تھا میں نے، حضرت نے لکھا کہ جو طالب علمی کے زمانے میں پڑھتا نہیں ہے اور اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ یہاں سے نکلنے کے بعد فاقے کی زندگی سے دوچار ہوتا ہے. تو حضرت سے پوچھا کسی نے کیوں؟ کہا قرآن نے اصول بیان کیا، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. امت نے آپ کو پڑھنے کے لیے آپ پر خرچ کیا، آپ نے 8 سال 10 سال 15 سال مدرسے میں رہ کر آپ نے جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھا. کہا کم سے کم اتنے سال آپ کو معاش کے اعتبار سے تنگی سے گزارنے پڑیں گے. اور ایسے بہت سارے طلباء کو میں جانتا ہوں، کچھ ہمارے ساتھ پڑھتے تھے کچھ ہمارے بعد پڑھے، جو طالب علمی کے زمانے میں محنت نہیں کی، پڑھا نہیں، تو وہ بعد میں واقعتاً حضرت کی بات بالکل اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ معاش میں تنگی میں مبتلا ہوئے. اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں جو آدمی علم نہیں حاصل کرتا ہے، ادب نہیں کرتا ہے، وہ 3 میں سے کسی ایک مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. یا تو اس کو جوانی میں موت آ جاتی ہے، یا پھر وہ دنیا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، یا وہ کسی مالدار دنیا دار یا ایسے آدمی کے پیچھے لگ جاتا ہے چاپلوسی کرنے کے اور اس کے
चक्कर में हो जाता है, जिससे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती है। तो ये आपका जो ज़माना है, इसको अगर आप सही खर्च नहीं करेंगे तो आपका मुस्तकबिल बड़ा तारीक होगा, बड़ा खतरनाक होगा। इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। ये जो मुशाहदात और जो बातें हमारे अकाबरीन ने बयान की है, वो आपके सामने बयान की जा रही है, उनकी आंखों से देखा हुआ। कोई किसी ने 70 साल की ज़िंदगी, 80 साल की ज़िंदगी पाई, उसके बाद अपने मुशाहदात बयान किए हैं। इसलिए आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती है। ये अगर आपने ज़ाये किया तो आपने अपनी ज़िंदगी ज़ाये कर दी। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिसने तालिब इल्मी के ज़माने में मेहनत की फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने तालिब इल्मी के ज़माने में न अपने अखलाक सही किए, न इल्म पर मेहनत की, न उस्ताद का अदब किया, न अपने वक्त की कदर की, फ़क़द ख़सिर ख़ुसरानम मुबीना, तो उससे ज़्यादा और खसारे में कोई हो सकता नहीं है। लिहाजा इस बिना पर आपकी कामयाबी का मदार आपकी इसी तालिब इल्माना ज़िंदगी पर है। इसलिए आप अपने ऊपर रहम करें। आप पर रहम यही है कि आप मुकम्मल तौर पर तालीम के साथ मुंसलिक हो जाए, अपने अखलाक, उस्ताद के साथ अदब के साथ रहना, किताब का अदब करना, कलम का अदब करना। मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह ने इतना इल्म कैसे दिया, तो उन्होंने अजीब बात बतलाई। उन्होंने कहा कि अदब की वजह से। कहा कैसे अदब? कहा कि वैसे तो मैं अदब करता था, लेकिन एक दिन रोशनाई मेरे नाखून पर लगी हुई और मैं इस्तिंजे के लिए चला गया। मैं वहां पर जाकर मैंने देखा कि रोशनाई यहाँ लगी हुई है। तो मैंने कहा ये आला इल्म है, इल्म का आला है, इसका अदब होना चाहिए। तो मैं वापस बाहर आया और बाहर आकर मैंने क्या किया, उसको साफ किया और फिर उसके बाद मैं गया। तो मैंने ख्वाब देखा, अल्लाह ने मुझे कहा कि ए मुजद्दिद अल-फ़िसानी, हमने तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में भलाई का फैसला कर लिया तुम्हारे इस अदब की वजह से। तुम्हारे तो छोटा सा अमल, इसीलिए हुजूर ने फरमाया ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ी शैआ, कि भलाई की किसी भी अमल को आदमी हकीर न समझे। और अद्दीन वल अदब कुल्लुहु, दीन नाम है पूरे पूरे अदब का। इमाम मालिक के तलामिज़ा फरमाते हैं कि हमने अपने असातिज़ा, अपने उस्ताद से इल्म से ज्यादा अदब सीखा। रबीअतुर राय के पास इमाम मालिक जाते थे तो इमाम मालिक की वालिदा ने कहा तअल्लम मिन अदबिही क़ब्ल इल्मिही, उनके इल्म से पहले उनसे अदब सीखो। तो इसलिए अदब बहुत जरूरी है। हमारे ज़माने में इसी अदब की कमी की वजह से तलबा ये इल्म से महरूम हो जाते हैं और अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद करते हैं। तालिब इल्म अगर अदब नहीं करता है तो कैसे कैसे वाक़यात है आपके सामने असर की बात तालीम में उसको पेश किया जाएगा। अजीब अजीब किस्से हमारे लोगों ने, हमारे उलमा ने बयान किए, मौलाना अली मियाँ वगैरह ने, कि ज़हीन से ज़हीन तालिब इल्म होते थे मगर अदब नहीं होता था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। कोई सड़कों के ऊपर कागज चुनता हुआ देखा गया, किसी को पागल खाने के अंदर में देखा गया। तो इसलिए अदब और एहतराम ये बहुत ज़रूरी है। आप इन चीज़ों को अपने जहन में बिठाएं। जामिया में तालीम, दुनियावी तालीम का निज़ाम भी है, मगर जैसा कि दीन हमारी बुनियाद और अहम है। दुनियावी तालीम ज़रूरत के बक़द्र है, अज़रूरत ततक़द्दरु बिक़द्रि ज़रूरत। लिहाजा दोनों निज़ाम आपके लिए हैं, क्योंकि उम्मत की ज़रूरत है इसलिए इसको बनाया गया है। अरबी अव्वल और दोम में हम असरी तालीम में मुख्तसर चीज़ें आपको पढ़ाते हैं। अरबी सोम में 10वीं कराया जाएगा, अरबी पंजुम में 12वीं कराया जाएगा और उसके बाद मिशकात दौरा के अंदर में आपको ग्रेजुएशन की तालीम दी जाएगी। मगर आप दीनी तालीम में मजबूत होंगे तो दुनियावी तालीम में आपके लिए सहूलत होगी। यहाँ पर 90% से ज़्यादा नंबर अगर आपके आते हैं दीनी तालीम में तो दुनियावी तालीम की फीस आपको माफ़ होगी। 75 से ज़्यादा आते हैं तो आधी फीस, और 75 से कम दीनी तालीम में आते हैं तो फिर आपको दुनियावी तालीम की पूरी फीस अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए उसके साथ आपके अखलाक, आपके किरदार, इन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। अपनी क्लास में हाजिरी का इंतज़ाम करें। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक दिन की गैर हाजिरी 40 दिन की बरकत को ख़त्म कर देती है। कितने दिन की? 40। यानी एक दिन आप गैर हाजिर है, इसका मतलब ये है कि 40 दिन की बरकत आपसे छिन जाती है। अब आदमी साल में अगर 4-5 दिन गैर हाजिर रहा तो क्या रहा,
پورے سال کی برکت ختم ہو گئی. لہذا توجہ سے استاد کے سبق کو سننا اور خواہ زبردستی شادی میں جانا ہے، میت ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب ضروری نہیں ہے. لہذا اس بنا پر آپ پوری پابندی کے ساتھ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے ذہن کو علم کے لیے کھپانے کی کوشش کریں. حضرت مفتی شفیع صاحب کی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مفتی سعید صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ طلبہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مدرسے میں پڑھے رہتے ہیں. مدرسے میں پڑھے رہتے، پڑھتے نہیں ہیں، خالی پڑھے رہتے ہیں. مفتی شفیع صاحب نے اس کے بارے میں لکھا جاء دخل حمارا صغیرا ورجع حمارا سمینا کبیرا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مدرسے میں آتے ہیں تو چھوٹا گدھا ہے، واپس گئے کچھ سیکھا نہیں، تو بڑا اور مسکنڈا گدھا ہو کر واپس نکل گیا، لیکن آیا گیا کچھ نہیں. اور علم پہ آدمی محنت نہیں کرتا، علم پر عمل نہیں کرتا ہے، تو قرآن نے کبھی اس کو کتے سے مثال دی، ان تحمل علیہ یلہث او تترک یلہث. کبھی قرآن کریم نے علم کے باوجود ادب نہ ہونے پر قرآن کریم نے کہا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا. تو اتنی گھناؤنی مثالیں قرآن دیتا ہے. یہ سب ہم جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی فکر نہیں کرتے. لہذا فکر اوڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمارے اس سال کو تعلیمی، تعمیری، روحانی، تربیتی، اخلاقی ہر اعتبار سے ترقی کا سال ہو، ایسے اسباب مہیا فرمائے. ہم سب کو مل کر علم دین کے لیے خوب اخلاص کے ساتھ جد و جہد اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ چند نصائح کر اس ابتدائی محفل کی آپ دعا کریں گے، اور پھر کتابیں تقریباً اساتذہ کو تقسیم کر ذمہ داری دے دی گئی ہے. طلباء اپنی اپنی درسگاہوں میں بیٹھ کر مکمل طور پر انہماک کے ساتھ طلب علم میں لگ جائے. اللہ ہم سب کو علم نافع کی برکت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے جمع ہونے کو دنیا اور آخرت میں نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. کہنے سنت زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.